السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے معاون ندیم افضل چند صاحب کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ اب چند کے خاندان کا، گوندل خاندان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ ندیم افضل گوندل، کیونکہ ندیم افضل چند تو المعروف ندیم افضل چند ہے نا، لیکن وہ ہیں تو ندیم افضل گوندل، نظر محمد گوندل صاحب کے بھانجے ہیں اور پاکستان کے بڑے سیاسی گھرانوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اب وہ پی ٹی آئی میں جس پوزیشن میں تھے، جیسے پی ٹی آئی میں آئے اور جس طرح وہ رہے، کیسے لائے گئے، کیا وہ سارا ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا ہے۔ لیکن اصل جو ہے وہ سوال آج جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ سوال نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کا استعفیٰ ندیم افضل چند صاحب کا منظور کر لیا، تو یہ مدعا نہیں ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اب اس سیاسی خاندان کا فیوچر کیا ہوگا، یہ کیا سوچ رہے ہوں گے، کہاں جائیں گے، ادھر ہی رہیں گے یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی طرف رجوع کریں گے؟ اگر رجوع کریں گے تو کون سی پولیٹیکل پارٹی کی طرف جائیں گے؟ کیا کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں ان کی قبولیت ہوگی؟ ان کی اپنی پرانی جماعت پیپلز پارٹی میں قبولیت ہوگی؟ ندیم افضل چند کے استعفے سے ان کے خاندان کے پولیٹکس جو ہے اس کے متعلق جو سوالات ہیں، اب یہ جو خاندان ہے نظر محمد گوندل صاحب، جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ پاکستان کے چند بڑے خاندانوں میں سے، یعنی جن خاندانوں کا اجارہ ہوتا ہے نا مختلف اس میں سیاسی، تو ویسے تو کوئی مطلب ایک آدھ الیکٹڈ ممبر ہوتے ہیں نا ہر خاندان میں، تو انہوں نے پورا ایک گوندل خاندان، نظر محمد گوندل، ندیم افضل چند، پھر وسیم افضل، ندیم افضل کے چھوٹے بھائی، تو یہ ایک پورا ان کا ایک جو رجواڑے ٹائپ بنڈی بہاؤدین اور سرگودا میں تھا، تو یہ خاندان جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا۔ نظر محمد چند صاحب وفاقی وزیر رہے پیپلز پارٹی کے آخری دور میں، آصف زرداری صاحب کے بہت قریبی لوگوں میں، اور ان کو پیپلز پارٹی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی آخری وقت تک ان کے ساتھ کھڑی رہی، مگر یہ کیونکہ جس طرح وہ پاکستان میں ہوتا ہے نا، وہ جو انجینئرنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ، سیاسی انجینئرنگ، جس کا تو عدالت سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے، تو لہٰذا ہمیں اس میں کہنے میں کیا وہ قباحت ہے، کیا حرج ہے، ہم کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان میں احتساب نہیں ہوتا، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، ایک کیس میں نہیں کئی کیسوں میں کہا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے یہ جو خاندان تھا یہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں گیا، اور وہ پولیٹیکل انجینئرنگ آپ کو پتہ ہوگا کہ EOBI کا ایک بڑا مقدمہ تھا، بہت بڑا اسکینڈل تھا، اور نیب میں ریفرنس تھا۔ نظر محمد گوندل صاحب جو وفاقی وزیر تھے تو ان کے اوپر یہ بنا تھا۔ تو وہ جو EOBI کا مقدمہ تھا، اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کو پیپلز پارٹی سے نکال کر پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے تھا، لیکن جب یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، یہ جو نظر محمد گوندل صاحب جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، تو وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سین، وہ مناظر دیکھے تھے جس جلسے میں تھے۔ باقی پیچھے کیا ہو رہا تھا وہ ادھر ادھر سے خبریں تو آتی تھیں نا، لیکن وہ جلسے میں کیا ہوا تھا وہ بہرحال اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ باوقار خاندان ہے یہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ، لیکن بہرحال پولیٹکس ہے پاکستان میں، ایک دوسرے سیاست میں ایک دوسرے کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو بہرحال کچھ کمزوریاں شاید ان کے پاس تھیں نہیں تھیں، یا ٹوٹل پولیٹیکل فیصلہ تھا ان کا، پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں تھی، ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ شامل ہو گئے تھے پی ٹی آئی میں، اور کہا یہ گیا کہ جناب ان کو EOBI والا معاملہ جو تھا اس سے جان چھڑانے کے لیے چلے گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ندیم افضل چند جو ہے وہ آخری وقت پر گئے تھے پی ٹی آئی میں، بہت آخری وقت پہ، اور انہوں نے وہ جو تقریر کی تھی جس جلسے میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے عمران خان صاحب کے سامنے، وہ تقریر پیپلز پارٹی کی تعریفوں سے بھری تقریر تھی ان کی۔ انہوں نے وہ نہیں کیا تھا کہ جناب ایسے ہو گیا تھا، لٹ گیا تھا ملک، تو یہ ہو گیا تھا، تو مجھے عمران خان میں بھٹو نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، ایسی انہوں نے بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جی میرے حلقے کی مجبوریاں ہیں، میرے خاندان کی مجبوریاں ہیں، اس طرح کی انہوں نے اشارے دیے تھے، باتیں کی تھیں۔ بہرحال تو اب کیونکہ ندیم افضل چند صاحب ہی واحد وہ تھے، گوندل صاحب الیکشن مطلب گوندل صاحب اس طرح نہیں رہے تھے ایکٹیو 2018 کے انتخابات کے بعد۔ ندیم افضل کے چھوٹے بھائی وسیم افضل پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، تو جو سیاست میں جو قومی لیول پہ جو آگے تھے، پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی زیادہ ووکل، زیادہ نظر آنے والے، زیادہ ایکٹیو تو ندیم افضل ہی تھے۔ نظر محمد گوندل صاحب ذرا بہت دھیمے لہجے میں، اور وہ اس طرح کی سیاست کرنے والے آدمی، اس طرح بالکل عوامی وہ سیاست کرنے والے نہیں ہیں جس طرح کے ندیم ہیں، تو اس لیے ندیم افضل ذرا اوپر اٹھ کر آ گئے اور ان کا نام بھی بن گیا، اور
وہ آخری بالکل آخر میں شامل ہوئے، اور وہ جو گوندل صاحب کے ساتھ شرط تھی کہا جا رہا ہے، اور اس وقت بھی رپورٹ ہوا کہ جناب آپ کی قبولیت تب ہوگی جب ندیم افضل کو لے آئیں گے۔ اب ندیم افضل کو لے آنے کا مطلب پیپلز پارٹی میں بہت بڑا ڈینٹ، کیونکہ ندیم افضل صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری تھے، اور جنرل سیکرٹری کے عہدے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ریزائن کیا تھا۔ تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو جتنا پنجاب میں شخصیات شاہ محمود قریشی چھوڑ گئے، وہ رانا آفتاب صاحب چھوڑ گئے، راجہ ریاض صاحب چھوڑ گئے، اور یہ گوندل خاندان چھوڑ گیا، تو ندیم افضل چند صاحب اکیلے پیچھے رہ رہے تھے۔ تو وہ اس طرح پیپلز پارٹی کو وہاں پر ڈیمیج کرنے کے لیے، ڈینٹ ڈالنے کے لیے ضروری تھا کہ ندیم افضل چند صاحب آئیں، پی ٹی آئی جوائن کریں۔ بہرحال انہوں نے جوائن کیا، اور پھر جو ان کو ملی ندیم افضل چند صاحب کو ترجمانی ملی وزیر اعظم صاحب کی، بعد میں معاون کا عہدہ ملا، اور انہوں نے اپنی جو بنیاد نہیں چھوڑی۔ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اخلاقیات، سیاسی اخلاقیات۔ ندیم افضل چند نے سیاسی اخلاقیات نہیں چھوڑی، جو عمران خان صاحب کو خاص طور پر کھٹکتی تھی۔ دو تین چیزیں اس خاندان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہوا کہ جو مسلم لیگ قائد اعظم ہے، انہوں نے جو اضلاع مانگے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو روزانہ بیان دیتے تھے نا، ضیافتوں میں بھی نہیں جاتے تھے، خان صاحب کے ڈنر میں بھی، خان صاحب اگر کسی میٹنگ میں بلائیں وہاں بھی نہیں جاتے تھے، پھر وہ مونس الہی صاحب ٹویٹ بھی کر دیتے تھے کہ جناب ہم ڈنرز کے لیے اور عشائیوں کے لیے تو ہم اتحاد میں شامل نہیں، ہم عزت کے لیے ہوئے، تو ہم عزت عمران خان صاحب نہیں دیتے تو ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس ساری کہانی کے پیچھے وہ جو ایک ڈیل بعد میں ہوئی، پی ٹی آئی کی دوبارہ ڈیل ہوئی نا، وہ جو آدھا کیا گیا اتحاد کا کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں، تو اس میں جو چیزیں ہوئی تھیں، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ گجرات، منڈی بہاؤدین، چکوال اور بہاولپور، یہ اضلاع میں پی ٹی آئی کی نہیں، مسلم لیگ قائد اعظم کی چلے گی۔ تو اس میں منڈی بہاؤدین جو ہے وہ اور گجرات، یہ تو بالکل وہ پنجابیوں کہتے ہیں مل لیے، بالکل چودھری صاحبان نے وہاں پہ یوں وہ کسی کو بھٹکنے وہ نہیں دے رہے، وہاں پر پی ٹی آئی یا حکومت کوئی کسی کی نہیں، صرف وہاں پر انتظامیہ ہو، وہاں پر کے معاملات ہوں، جو کچھ ہے وہ چودھری برادران دیکھتے ہیں۔ تو منڈی بہاؤدین وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی صاحب کے ذریعے۔ تو یہ جو گوندل خاندان ہے، اب یہ منڈی بہاؤدین اور سرگودا، یہ دو وہاں پر زیادہ منڈی بہاؤدین، بنیاد ان کی منڈی بہاؤدین ہے، تو وہاں پر ان کو اس طرح جو اختیار جو چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ملے۔ ندیم افضل چند صاحب کو ملی معاونت، وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی بنے، اور وزیر اعظم صاحب کا تقاضا کہ جس طرح شہباز گل صاحب بولتے ہیں ندیم افضل چند کی زبان بھی مجھے ایسی چاہیے، جس طرح شوکت بسرا بولتے ہیں مجھے ندیم افضل چند کی زبان بھی اس طرح چاہیے۔ تو ندیم افضل چند اخلاقیات کے مارے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس طرح نہیں بول سکتا۔ پھر وہ جو ہزارہ والا معاملہ ہوا، تو ہزارہ والا معاملے کے بعد ندیم افضل چند صاحب کا جو ٹویٹ ہوا، اس ٹویٹ کو لے کر وہ آپ کو میں نے گزارش کیا تھا پچھلے ویلاگس میں بھی، کہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا کہ جناب یہ دیکھیں نا، یہ تو اب وہ جو خاص ہیں، ایک خاص بیٹھا ہوا ایک حلقہ، اب میں ٹولہ نہیں کہوں گا، گینگ نہیں کہوں گا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں جو اس طرح کے سیاسی لوگوں کے خلاف وزیر اعظم صاحب کے کان بھرتے ہیں۔ تو انہوں نے کان بھرے وزیر اعظم صاحب کے، اور وزیر اعظم صاحب نے بہرحال وہ میٹنگ میں ندیم افضل چند صاحب کے اس ٹویٹ کی جو ہزارہ والا معاملہ تھا وہ بھی بات کر چکے ہیں، اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بہرحال وزیر اعظم صاحب بھڑکے ندیم افضل چند صاحب پہ، اور کو لے کر باقی سب کو سنا دی، کھری سنا دی، کھریاں وہ سنا دی، تو اور کہا کہ جناب جو میری پالیسی کے سے اختلاف کرتا ہے وہ استعفیٰ دے دے۔ تو ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ جی مجھے آپ کی پالیسی سے اختلاف ہے، یہ لے استعفیٰ دے دیا۔ اور پھر ایک یہ چیز یہ بھی سامنے آئی کہ ندیم افضل چند صاحب نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ اگر ان کو منانے آئیں، یا ان کے خاندان کی پالیٹکس ہے، اگر ان کو تو وہ پنجاب میں سینٹ کا ٹکٹ ان کو ملے، یہ مانگے شاید، یا ان کو ملے، ان کو اس طرح منایا جائے۔ بہرحال بات وہاں تک نہیں گئی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ندیم افضل چند صاحب کا کل استعفیٰ منظور کر لیا۔ اب یہ استعفیٰ ہو گیا منظور۔ اب جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ اب یہ خاندان کہاں جائے گا، کیا پیپلز پارٹی میں جائے گا، کیا مسلم لیگ نون میں جائے گا، کیا یہیں رہے گا پی ٹی آئی کے اندر؟ پی ٹی آئی میں ان کے وسیم افضل چند جو ہیں بھائی ہیں پنجاب میں، تو یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ ان کو بھی وزیر بنانے کی کوششیں کی جاتی رہی، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے، اور
وہ جو چیزیں ہیں نا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ اس خاندان کو شامل کیا گیا تھا، وہ یہاں پر کہیں کہیں سچ لگتا ہے کہ کہیں کہیں ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ جو باقی پولیٹیکل فیملیز کو اس حکومت میں شیئر ملا وہ ان کو نہیں مل سکا. شاید اس وجہ سے نہیں ملا کہ کہیں اور سے کنٹرول کیا جا رہا تھا ان کو. لیکن اب ندیم افضل چند کے استعفے نے وہ چیزیں کسی حد تک کلیئر کر دی ہیں کہ یہ خاندان اب اس طرح حکومت کے سپورٹ نہیں کر سکتا. مگر سوال پھر وہی ہے کہ اب کہاں جائیں گے، یہیں رہیں گے یا پی ٹی آئی چھوڑ کر اپنا کوئی سیاسی ٹھکانہ اور ڈھونڈیں گے یا اپنی واپسی کریں گے. وہ جو سندھی میں کہاوت ہوتی ہے نا کہ زور جی مہندی ناہے لگنی، یعنی زبردستی کی مہندی لگائے وہ رنگ نہیں چڑھاتی، اور وہ زبردستی کی شادی نہیں ہوتی. بیسیکلی کہنے کا یہ اس کہاوت کا پیچھے مطلب یہ ہے، مہندی ہم شادی بیاہوں پہ لگتی ہے نا، تو اصل تو وہ رسم جو مہندی کی شادی کی، تو اس سینس میں یہ بات ہے. تو زور کی مہندی نہیں لگتی بھائی، زبردستی کی مہندی نہیں لگتی نا. تو ثابت ہو گیا ندیم افضل چند کے معاملے میں اور یہ گوندل خاندان کے معاملے میں کہ ان کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے وہاں بٹھایا گیا تھا کہ جناب آپ کی پولیٹیکل آپ کا ٹھکانہ یہ ہے، مگر یہ نہیں وہاں پر ٹھکانے پہ ٹک سکے ایک دن کے لیے بھی. نہ وہ کمفرٹیبل تھے نہ وہ ٹک سکے. اور جاتے جاتے اتنا کہ میں نے جب یہ ندیم افضل چند صاحب کے ماموں نظر محمد گوندل صاحب پی ٹی آئی جوائن کر رہے تھے، منڈی بہاؤالدین کا وہ چھوٹا سا اسٹیڈیم ہے، اس اسٹیڈیم میں جلسہ ہوا تھا، میں اس جلسے میں موجود تھا. یوں اسٹیج پہ یوں لمبی ایک وہ کرسیاں لگی ہوئی تھی، اسٹیج پہ کنٹینر پہ لگی ہوتی ہے نا، تو بالکل آخری کونے پہ نظر محمد گوندل صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے مجبوری میں بیٹھے ہوں. یعنی وہ دولہا جو وہ دولہے کو یوں سائڈ میں بٹھا دے. مہمان خاص تھے اس دن کیونکہ وہ جوائن کر رہے تھے، ان کے لیے وہ ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا. مگر علیم خان اور دوسرے جتنے بھی گروپ تھے پی ٹی آئی کے، ان سب نے، وہ اس علاقے کے جو گروپ تھے باقی بھی، ان سب نے گوندلوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا. گوندل خاندان کے گوندل صاحب بہت پیچھے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں تقریر کروائی گئی ہلکی پھلکی. لیکن اس دن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ مجبوری میں یہاں بیٹھے ہیں اور زیادہ دیر چل نہیں سکتے. اب ندیم افضل چند صاحب کے استعفے کے بعد اب یہ چیز کچھ کھل کے سامنے آ رہی ہے، آئے گی کہ یہ جو جبری مہندی لگی تھی، جبری شادی جو کروائی گئی تھی، اب یہ زیادہ دیر چلنی نہیں ہے. گوندل خاندان اگر باعزت طریقے سے پولیٹکس کرنا چاہتا ہے تو شاید یہاں پہ، اور چاہتا ہے، ڈیفینیٹلی چاہتا ہے. اور جو بھی سیاسی خانوادہ ہوتا ہے، سیاسی گھرانہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کے سرکمسٹنسز میں، ماحول میں سیاست نہیں کر سکتا. ان کو اپنا فیوچر کا نیا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو آج کل پرسوں کچھ عرصے میں یہ خاندان کوئی اور فیصلہ کرے گا، اپنا سیاسی جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈے گا. یہاں اب ان کا چلنا نظر نہیں آتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.